اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے رات کو سور مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وہ صورتیں جن کے آغاز میں سبح یسبح کا مادہ استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن ہے۔ یہ 5 صورتیں معتبر روایات کے مطابق سور مسبحات کہلاتی ہیں، اور ان کی تاکید کی تلاوت کی مرحوم قاضی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایت میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے ان سور مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سور مسبحات کی تلاوت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی ہر سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے۔ تو 5 اگر سورتیں تلاوت کی جائیں رات کو سونے سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک آیت کے بدلے میں ہم نے 5000 آیات کی تلاوت کر لی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت بھی یہی تھی، اور مرحوم قاضی کا وظیفہ بھی یہی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سور مسبحات کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کی جائے، یعنی جو ان سور مسبحات کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس کے اعلیٰ مقامات اسے دکھا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔